مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے لوگوں مسلمانوں کے اندر، ایمان والے کے اندر جھوٹ بڑا عام ہو گیا ہے۔ جھوٹ ہم اور آپ بڑی کثرت سے بولتے ہیں۔ جھوٹ اگر نہ بولے تو شاید کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ ہم اور آپ جھوٹ کثرت سے بولتے ہیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ جھوٹ کے ساتھ ساتھ وعدہ خلافی یہ بھی بہت کرتے ہیں۔ کوئی کل کام ہم کر دیں گے، پھر نہیں کرتا۔ کل نماز میں ہم آئیں گے، اس کے باوجود بھی نہیں آتا۔ کل انشاءاللہ نماز فجر میں ملاقات ہوگی اور لوگ نہیں آتے۔ یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی بھی کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ دھوکہ دینا، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ اب تو مسلمان بھی ناپ تول میں کمی کرنے لگا ہے۔ کبھی سبزی فروش ہوتے ہیں، وہ بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ کوئی فروٹ بیچتا ہے، پھل وغیرہ، وہ بھی ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ کوئی اناج غلہ جسے بولتے ہیں، اناج میں، وہ بھی ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ اس مسلمانوں کی حالت بڑی نازک ہوتی جا رہی ہے۔ پھر یہ کہتے پھرتے ہیں لوگوں سے، بڑی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں۔ کبھی تو حکومت کی شکایت کرتے رہتے ہیں، اس حکومت نے تو مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا، بلکہ ایسا کچھ نہیں۔ انسان کی اس وقت تک حالت نہیں بدلتی جب تک وہ خود اپنی حالت نہیں بدلتا۔ مسلمانوں کے اندر اتنی کمیاں آ چکی ہیں کہ دوسری قومیں ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ اتنا برا حال ہو گیا ہے مسلمانوں کا۔ مسلمانوں سے گزارش یہی ہے، ایمان والے سے گزارش یہ ہے کہ اپنا معاملات درست کر لو، اپنا معاشرہ درست کر لو، اپنے اخلاقیات کو درست کر لو۔ ان تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کسی کا مال تو نہیں ہڑپ کر رکھا ہے، ہم نے کسی کی زمین، کسی کا قرض لے تو نہیں رکھا ہے، جو کسی کی زمین تو نہیں ہڑپ کر رکھی ہے، کسی کا قرض تو نہیں لے رکھا جو ہم ابھی ادا نہیں کیے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ قرض لیتے ہیں، ادا نہیں کرتے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کسی کی زمین پر کوئی ہڑپ لی، کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی۔ زمین ہڑپ رہے ہیں، بتائیے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین ہڑپ رہے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کی عبادت قبول ہوتی ہوگی۔ بتائیے کتنا گناہ میں مبتلا ہے ایک مومن۔ اس مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لڑتا جھگڑتا رہے، یہی گناہ کافی ہے اس مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَحْزَنُوا، آپس میں تفرقہ بازی مت پھیلاؤ، غمگین مت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ ہم لوگ آپس میں بٹے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑے میں، اتنا مار پیٹ کاٹ کوٹ کچہری بھرے ہوئے ہیں مسلمانوں سے، نقاب پوش عورتوں سے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا تھا کہ لوگ آتے تھے ایمان والے کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے، مشورہ لینے کے لیے ایک ایمان والے کے پاس لوگ آیا کرتے تھے۔ آج یہ ہو گیا کہ ہم اور آپ دوسروں کے دروازے پر جا کے اپنے معاملات رکھتے ہیں، اپنے جھگڑے رکھتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمانوں کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ یہ تمام لڑائی کو، رشتہ داروں میں جو لڑائیاں اور آپس میں جو تفرقہ بازی پیدا ہے، دوسرے سے حسد، جلن، بغض، کینہ، ان تمام چیزوں کو ہمیں اور ہم سب کو دلوں سے نکالنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پڑھو کتابوں میں،
سیرت کی کتابیں اٹھاؤ، پڑھو، پتہ چلتا ہے کہ کیسے حسن اخلاق والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے ہیں۔ ان کا چلنے کا طریقہ، ان کا بولنے کا طریقہ، ان کے اخلاق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بد اخلاق جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمارے آپ کے اخلاق دیکھیے کتنے اچھے اخلاق ہیں، گھروں میں ہم رہتے ہیں، اخلاق دیکھیے کتنے اچھے ہیں، کبھی ماں سے لڑ رہے ہیں، کبھی بھائی سے لڑ رہے ہیں، کبھی بہن سے لڑ رہے ہیں، کبھی والد صاحب کو بلند آواز میں خطاب فرما رہے ہیں، والد صاحب سے لڑ رہے ہیں۔ بڑا افسوس کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، والدہ سے لڑ رہے ہیں، اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں۔ یہ مسلمان عبادتیں قبول ہوگی؟ جس کے والد ناراض ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے والد ناراض اس سے ہم ناراض، اور جس سے ہم ناراض اس سے اللہ ناراض۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔